آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے لا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کا فلسطین پر درجنوں راکٹوں سے حملوں کے بعد ایران کا بڑا فیصلہ، ایران کی 40,000 فوج تل ابیب گھس گئی۔ ایران نے فلسطین کو اپنا S-300 میزائل سسٹم یروشلم پہنچا دیا۔ اسرائیلی میزائلوں کی بھرمار ہوا میں نیست و نابود کر دیے۔ ایران کا فلسطین کو مزید جنگی ہتھیار دینے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کا سپاہ پاسداران انقلاب کو تل ابیب میں اتارنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ 40,000 سپاہ پاسداران انقلاب تل ابیب میں گھس گئی ہے۔ ایران کا S-300 جو اس نے روس سے خریدا تھا اس نے یروشلم پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے طیاروں سے یروشلم پر شدید قسم کی بمباری کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں بھی ایک بار پھر فضائی حملے کیے ہیں۔ اب تک ان حملوں میں کم از کم 35 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کے راکٹ حملوں سے 14 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی۔ اسرائیل نے حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں مزید متعدد فضائی حملے کیے، جس میں ایک 13 منزلہ اور دوسری 9 منزلہ رہائشی عمارت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے جواب میں حماس نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکام کے مطابق ان حملوں میں اب تک کم از کم 35 فلسطینی شہری اور 14 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 1 درجن بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 150 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک اور شخص کی بھی راکٹ حملے میں موت ہوئی ہے، تاہم وہ اسرائیلی نہیں بلکہ بھارتی شہری تھے جو وہاں کام کرتے تھے۔ خبر رساں ادارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق بدھ کی صبح اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک بلند ترین عمارت پر بمباری کی۔ اطلاعات کے مطابق اس 9 منزلہ عمارت میں کئی رہائشی اپارٹمنٹ، دوا ساز کمپنیاں، ایک ڈینٹل کلینک بھی تھی۔ یہ عمارت پوری طرح سے تباہ ہو گئی، تاہم ابھی تک پوری طرح یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس میں جانی اور مالی نقصان کتنا ہوا۔ ادھر اسرائیلی حکام نے ملک کے وسطی شہر میں ہنگاموں کے بعد وہاں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ 2 اسرائیلی عرب میں اس وقت ہلاک ہوئے جب غزہ سے اسرائیل لانے والا راکٹ ان کی گاڑی پر لگا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں مقیم عرب شہزادوں کی جانب سے تل ابیب کے قریب واقع شہر میں احتجاج منگل کو ہنگامہ آرائی کے دوران مرنے والے ایک شخص کے جنازے کے بعد شروع ہوا۔ اس دوران مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کا جواب دستی بموں سے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پولیس کے مطابق منگل کی شب صورتحال مزید خراب ہو گئی اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہودیوں کی عبادتگاہوں اور متعدد دکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا، جبکہ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہودیوں کی جانب سے کار پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اس صورتحال میں رات گئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے شہر میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں ایک 12 منزلہ رہائشی عمارت کو بمباری کر کے منہدم کر دیا تھا، جس کے بعد حماس کی جانب سے تل ابیب پر 130 راکٹ فائر کیے گئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہنادی ٹاور نامی عمارت کے رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کی تنبیہ کے 1.5 گھنٹے بعد اس پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ زمین بوس ہو گئے۔ طبی حکام کے مطابق اس واقعے میں عام شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ یروشلم اور دیگر علاقوں پر راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ میں عسکری پسندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اب تک کی کارروائیوں میں شدت پسند فلسطینی گروپوں کے 16 ارکان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ یہ کارروائی بیت المقدس میں ہونے والی کارروائیوں کے بعد دوبارہ شروع کریں گے۔
کہا جاتا ہے کہ المقدس میں مسلمانوں کی مقدس مسجد الاقصی پر اسرائیل کی جارحیت اور دہشت گردی کے دفاع میں کر رہا ہے۔ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جھڑپوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے وہاں بسنے والے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد الاقصی اور اس کا قریبی ترین علاقہ رمضان کے مہینے میں بھی پرتشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جھڑپیں اس تشدد کے ظلم ہیں جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں کئی دن سے جاری تھیں۔ شیخ جراح میں آباد فلسطینی خاندانوں کو یہودی آبادکاروں کی جانب سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے اور اس وجہ سے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ شیخ جراح میں ایک یہودی آبادکار تنظیم کے حق میں بے دخلی کے حکم کے مطابق 70 سے زیادہ افراد کی اپیل پر پیر کے روز سماعت کرنے والی تھی، لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد الاقصی پر پرتشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سن 2014 اور 2017 کے بعد سے بدترین تشدد دیکھا گیا۔ ہلال احمر کے مطابق یہاں گزشتہ چند دنوں کے دوران 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد الاقصی اور اس کا قریبی علاقہ رمضان کے مہینے میں پرتشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سن 2017 کے بعد سے بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے 40,000 پاسداران انقلاب کے فوجی نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران کی پوری فوج اپنے S-300 لے کر یروشلم منتقل ہو چکی ہے اور یروشلم S-300 منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کا S-300 جو اس نے روس سے خریدا تھا، ایران نے اس پر تابڑ توڑ بمباری شروع کر دی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی کوئی بھی کارروائی دوبارہ کی تو تابڑ توڑ مزید حملے کیے جائیں گے۔ ایران کی پوری فوج اسرائیلی فوج کے ساتھ گتم گتھا ہو گئی ہے۔ ایران کے 40,000 فوجی پورے اسرائیل میں پھیل چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایران کی فوج نے اپنے تازہ ترین ڈرون اور تازہ ترین ٹینکوں اور فضائی حملے بھی اسرائیل پر شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل پر تابڑ توڑ بمباری کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے کہا کہ ہم اپنے سب سے خطرناک راکٹوں سے اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیل کو وہاں ہٹ کریں گے جہاں اسرائیل تصور بھی نہیں کر سکتا۔